تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت محتشم علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ یہ محفل پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ موسم کوئی ہو، رت کوئی ہو، حضور کا ذکر ہمیشہ اہل ایمان کا وظیفہ رہتا ہے، اور انہیں حضور کے ذکر سے قلبی تسکین میسر آتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، اہل تحقیق دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو یقیناً ان کا ذکر، ان کا تذکرہ اہل ایمان کے لیے روح اور قلب کی تسکین کا سامان ہے۔ ایک شاعر ہوئے ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک بہت پرانا شعر مجھے یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ تو ان کا نام ہی میٹھا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو نام اتنا میٹھا ہے، نام اتنا پیارا ہے، ساری زندگی بھی اس نام کا وظیفہ پڑھتے رہے تو اس کی مٹھاس ختم نہ ہو۔ اور حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر تعریف رکھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش مکہ نے آپس میں بات کی کہ تم بھی بڑے عجیب ہو، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، جبکہ تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ محمد کا معنی کیا ہے، اور تم یہ لفظ بھی بولتے ہو اور پھر سب و شتم بھی کرتے ہو۔ ایک کام کرو، یا یہ لفظ کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم یہ لفظ نہیں بولیں گے، اپنے طور پہ نام رکھ لیا مزمم، اور یوں خود سے باطن کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے سنا تو حضور کے پاس جا کے کہا حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں رب نے قریش کا منہ کیسے پھیر دیا؟
یلعنون مزممن و یشتمون مزممن و انا محمد. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا. تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف بھی سمٹ جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا وظیفہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے. یعنی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ امت کے ذمہ فریضہ ہے کہ حضور کی مدح کا قیام کریں. اگرچہ حضور اس کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کے جھنڈے کو اونچا رکھنے کا خود وعدہ کیا ہوا، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں. میں بھی جب سے ہوش سنبھالی ہے تو میں نے دیکھا ہے ہر اچھی قدر زوال پذیر ہے. بھائی چارے ٹوٹ گئے، مروت ختم ہو گئی ہے، انسانیت کی قدریں گر گئی ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. تو کہاں سے لڑک کے ہم کہاں پہنچ گئے. اچھی قدریں پامال ہو گئیں، بھائی چارے ٹوٹ گئے، خون سفید ہو گئے، مروتیں دم توڑ گئی. ہم نے ان 30-35 سالوں میں دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر نیچے گئی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا ہے ذکر رسول اوپر گیا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، لہٰذا قدریں زوال پذیر ہو. اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا رب کا ذمہ کرم تھا. جو ہمارا کام تھا وہ ہم کر نہ سکے، لیکن جو رب کا کام تھا اس کے ذمہ کرم پہ تھا، وہ ہوتا رہا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. رت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، ذکر کا چراغ بجھے گا نہیں. ربیع الاول تو نہیں ہے، ربیع الثانی بھی دامن سمیٹ چکا ہے، اب تو جمادی الاولیٰ ہے. لیکن موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، ذکر کا چراغ کبھی بھی مدھم نہیں ہوگا. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تو ان کا نام تو اونچا ہی رہے گا، ان کا ذکر اونچا ہی رہے گا. تو یہ رب کا وعدہ ہے. لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. حضور کی مدح کا قیام کر کے ہمارے لیے اپنی سعادت مندی ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. لوگوں میں اپنے شعروں سے ان کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جب اپنے شعروں میں ان کا نام رکھ لیتا ہوں میرے شعروں میں حسن پیدا ہو جاتا. یہ ساری کھنڈ اسی نام کی ہے، یہ ساری مٹھاس اور یہ سارا شہد اسی نام کا ہے. تو ہم نے اس نام کا وظیفہ شعار زندگی بنانا ہے، اور اس سے ہماری قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا. مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا. نابغہ جادی عرب کا بہت بڑا شاعر حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کرنے لگا حضور میں آپ کی مدح میں لب کھولنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تو انہوں نے وہاں فی البدی حضور کی شان میں ایک شعر پڑھا. ماحول ایسا سجا کہ انہوں نے دوسرا شعر پڑھ دیا، تیسرا شعر پڑھ دیا، 5 شعر کہہ دیے، 10 شعر کہہ دیے، 20 اشعار کہہ دیے، 40 اشعار کہہ دیے، 100 اشعار کہہ دیے، حتیٰ کہ 200 اشعار کہے. حضور خوش ہو گئے اور فرمایا لا یفدد اللہ فاقا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے. حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 80 سال کی عمر میں نابغہ جادی کو دیکھا ہے کہ ان کے دانت اولوں کی طرح چمکتے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے. یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص حضور کی مدح کرے اس کا چہرہ نہیں بگڑتا، اور جو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے کوشاں رہے اس کی شکل سلامت نہیں رہتی.
تو اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی چہرہ تازہ رہے تو حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو. تو اللہ کے محبوب نے دعا دی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اور 80 سال کی عمر میں بھی اولوں کی طرح ان کے دانت چمکتے دکھائی دیتے تھے. تو یہ میرے اور آپ کی سعادت مندی ہے، اور اس میں ہمیں حصہ دار بننا ہوگا. باقی حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہے، ہم نہیں کریں گے پھر بھی ہو رہا ہے. مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. چڑیا بھی ترانے انہی کے نام کی پڑھ رہی، کوئلے بھی اپنے لہجے میں نعت ان کی گا رہی ہیں، اور پوری کائنات کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ذکر کے ہیں. تو ہم اس میں اپنی سعادت مندی کے لیے اور اپنی خوشبختی کے لیے، اس کے اضافے کے لیے ہم یہ محافل سجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان محافل کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. ان کے سجانے کا مقصد کیا ہے، ان محافل کے منعقد کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ تو میں چونکہ لمبا خطاب کرنے کی عادت بھی نہیں رکھتا ہوں، اور میرے سے قبل بھی سلسلہ جاری رہا اور میرے بعد بھی سلسلہ جو ہے وہ شاید جاری رہے گا، تو میں صرف 3 باتیں ایسی محافل کے انعقاد پر جو ہمارا مقصود ہوتی ہیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. ایسی محافل کو منعقد کرنے کے بنیادی مقاصد ہم میں ملحوظ رہنے چاہیے، اور وہ ملحوظ رہیں گے تو ہمیں ایسی محافل کے نتائج بھی نصیب ہوں اور اس کی روحانی برکات بھی نصیب ہوں. ایسی محافل کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی محبت کو نئی نسل کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، اور حضور کی محبت کو نئی نسل میں منتقل کرنے کے زود اثر ذرائع بقول علامہ اقبال 3 ہیں. پہلا ذریعہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا، اور یہ محافل میلاد کا لازمی جزو ہوتا ہے. کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھو گے تو حضور علیہ السلام کی محبت سینے میں پیدا ہوگی. اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. اس لیے ہم اپنی نئی نسل کو حضور پر کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دیں، ان کے ہاتھ میں درود کی تسبیح دیں. ہفتوں عشروں میں دیکھیں گے کہ ان کے سینے حب رسول سے سرشار ہوتے دکھائی دیں گے. ویسے بھی آج کے دور میں درود متلاشیان حق کے لیے اکثیر ہے. 72-73 فرقے نوچ رہے ہیں اور ہر شخص اپنی جانب کھینچ رہا ہے. عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر بندے کی زبان پہ تو قرآن کی بولی، ہر شخص کے لبوں پر تو حدیث کی بولی ہے. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا اس زمانے میں، حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے. تو سائل بڑا سیانا تھا، اس نے ایک سوال اور کر دیا، اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو امام زین العابدین نے جو جواب دیا سنو، فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. نشانی یہ ہوگی کہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے. تو اگر کثرت سے حضور پر درود پڑھنے کا آپ مزاج رکھیں گے تو نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا. ویسے درود کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ درود لہجے میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، رس پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن اہل نقد غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں. لیکن جو عزت اقبال علیہ رحمہ کو ملی ہے وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکتا. کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا، ساری کھنڈ نام محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. تو کہا میں نے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا ہے، لہٰذا رب نے میرے لہجے میں اثر ڈال دیا ہے، رس ڈال دیا ہے، تاثیر ڈال دی ہے. تو محافل میلاد درود کی کثرت کا ایک ذریعہ ہے. دوسرا مقصد ایسی محافل کے انعقاد کا
حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان کو چھیڑنا ہے، اور یہ حضور کی محبت کو نئی نسل میں منتقل کرنے کا ایک زود اثر ذریعہ ہے، اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا اجالا کریں، اور یہ علماء کی ذمہ داریوں میں سے ہے، مشائخ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اب اس سے بڑھ کر والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اس لیے کہ نہ علماء وہ رہے، نہ مشائخ وہ رہے، اور نعت خوانی کی مجالس بھی وہ ماضی میں جیسے ہوتی تھی آج وہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں علماء جب واز کر رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے، لیکن ظاہر ہے آج جو ہم نے سنے ہوئے نئی نسل وہ نہیں سن رہی، انہیں پتہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کتنے روپوں میں بک ہو کے آئے ہیں اور ان کی قیمت کتنی ہے، ان کا وزن کتنا ہے، تو کیا وہ اثر کریں گے اور کیا وہ اثرات مرتب کریں گے۔ پیر بھی ایسے ہوتے تھے ماضی میں کہ جب ان کے حضور جاتے تھے دل ڈولتا تھا کہ پیروں کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے، لیکن اب دل پہ نہیں ہوتی، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پہ ہوتی ہے، نظر پیچھے رہ گئی ہے۔ نعت خواں ہم نے ظہوری علیہ رحمہ کی محافل میں شرکت کی ہے، قاری زبیر رسول کو میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اشکوں کی برسات ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ ہمیں نعت خواں نہیں ملتے، اب تو عورتوں کے دوپٹے باندھ کے آ جاتے ہیں اور عورتوں کے لباس پہن کے آ جاتے ہیں، برستے دوٹوں میں ان کی لے اور چمکتی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ نئی نسل کہاں سے وہ عشق رسول لے گی؟ نہ پیر رہے، نہ مولوی رہے، نہ نعت خواں رہے۔ ایک اور ذریعہ تھا حب رسول کے حاصل کرنے کا، دادی اماں کا بستر۔ شام کو بچے سمٹ کے دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے، امی ہمیں کہانیاں سناؤ۔ دادی اماں اس کہانی میں عشق رسول ڈال دیتی، اس میں اپنی معاشرت ڈالتی، اس میں اخلاقیات ڈالتی، اس میں تصوف ڈالتی، اس میں اپنی خاندانی اچھی روایات ڈالتی، اور ایک مجموعہ بنا کے روزانہ ایک جام بچوں کو پلا کے سلاتی۔ آج دادی اماں کا بستر بھی اجڑ گیا، بچے کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے۔ دین کہاں لے رہے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا سے۔ تو مجھے بتاؤ، نہ مولوی وہ رہا، نہ پیر وہ رہا، نہ نعت خواں وہ رہا، دادی اماں کا بستر بھی اجڑ گیا، تو نئی نسل کہاں سے عشق رسول لے گی؟ تو بڑا مشکل مسئلہ بن گیا۔ دوسری جانب تسلسل سے خاکے تراش کر کے ان کی کوشش بھی ہے کہ ان کے سینے اجاڑ دیے جائیں، تو پھر ماں باپ کی ذمہ داریاں فضول تر ہو گئی نا کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دیں اور ان کے سینے میں حضور کا پیار اتاریں۔ اور اس کے لیے علامہ اقبال آج سے ایک صدی قبل بتا گئے ہیں، وہ ان حالات کو اپنی باطنی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو حضور کا پیار دینے کے لیے انہیں حضور کی سیرت پڑھا دو، اولاد کے بالغ ہونے سے قبل ان کو ساری حضور کی سیرت سکھا دو، پڑھا دو، اور محافل میلاد کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تیسرا مقصد ایسی محافل کا، ایسی مجالس کا، انسان فطرتاً حسن پسند ہے، انسان کی طبع ہے کہ وہ حسن کی طرف میلان رکھتا ہے۔ وہ حسن کہیں بھی ہوگا تو انسان کا رجحان قلب ادھر ہو جائے گا، وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی ہو، وہ مور کے پروں میں مالک کی مینا کاریاں ہوں، وہ برستی برکھا میں ہو، وہ نچڑتے بادلوں میں ہو، وہ ساون کی رت میں ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، وہ گیت گاتے ہوئے دریاؤں میں ہو، بہتی آبشاروں میں ہو اور جھومتی ندیوں میں ہو، وہ پربتوں پہ اگے ہوئے پہاڑوں کی بے ترتیب کتاروں میں ہو۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، دل ادھر کھنچ جائے گا۔ تو اقبال کہتا ہے جب یہ طے ہے کہ انسان فطرتاً حسن کی جانب مائل ہوتا ہے تو پھر آؤ نہ اسے وہاں لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس دہلیز پہ لے چلیں، اس چوکھٹ پہ لے چلیں۔ تو حضور کے حسن کا تذکرہ اپنی نسل کو اگر سنائیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اس عنوان کے ساتھ صرف ایک روایت اور میری گفتگو اپنے اختتام کو۔ حضرت ابو طفیل صحابہ میں سب سے آخر میں وصال کرتے ہیں۔ 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اور حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 99 سال بعد بھی وہ باقاعدہ حیات رہے ہیں۔ 100 سال کے قریب حضور کی وصال کے بعد بھی وہ زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔
آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. کتنا ناز تھا. اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا. جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ تو فخر کرے، اور جس نے اقبال کو دیکھا، میرے استاد تھے وہ بڑے فخر سے بات کرتے تھے کہ میں نے اقبال کی مجلسوں میں بیٹھ کے دیکھا ہے. تو جس نے مولانا ظفر علی خان کو دیکھا، جس نے اقبال کو دیکھا، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا، وہ تو ناز کرے. اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا تو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے. تو حضرت ابو طفیل نے ناز سے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. اچھا لوگ ہجوم کر کے آ گئے، محبتوں کا جھمگھٹا لگ گیا. حضرت ابو طفیل تابعین کے مجمع میں گھر گئے. انہوں نے کیا پوچھا؟ حج کے مسائل بتائیے. نہیں، بلکہ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ زلفیں کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں میں مازاق کے کجلے کیسے تھے، حضور کا حلیہ ہم سے بیان کیجئے. تو حضرت ابو طفیل نے صرف 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. سنو اور ٹھنڈ پڑے گی تمہیں. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ سفید تھا، دوسرا حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا حضور کا حسن متوازن تھا، ہر عضو میں توازن تھا. ابل الذراعین والسعدین والزندین. حضور کے ہاتھ کلائیاں بازو برابر، سواء الصدر والبطن پیٹ اور سینہ برابر. کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد. حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت، حسن اعتدال. اچھا حضور لمبے قد کے تو نہیں تھے، اور بڑے بڑے لمبے قد کے صحابی موجود تھے. حضرت عباس تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحاب بڑے لمبے قد کے موجود تھے. اور حضور کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانی قد و قامت تھی. لیکن یہ شان تھی اذا جامع الناس غمرهم. جب حضور تشریف لاتے نہ چھا جاتے. حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی، اپنے محبوب کو عزت دی تھی. تو کہا توازن تھا، رنگ سفید تھا، حسن نمکین تھا. اللہ تو یہ 3 لفظ تو یاد کیے جا سکتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. اور اگر 3 لفظ یاد نہیں ہو پاتے تو چلو گولڑے کے تاجدار نے سوکھا کر دیا کام. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاڈ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. تو یہ حضور کا حلیہ ہے. جب نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا چاہو گے تو پھر نئی نسل کو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنا. اور یہ تینوں چیزیں محفل میلاد میں ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر بھی ہوتا ہے، حضور کی سیرت کے عنوانات بھی ہوتے ہیں، اور کثرت سے درود و سلام بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ محفل میلاد امت کو کھڑا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ امت کو کھڑا اسی نام پہ کیا جا سکتا ہے. علامہ اقبال کے سارے فلسفے کا اگر جوس پینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو اسی نام پہ دہر میں اسم محمد سے ہی اجالا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو محافل میلاد کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، پوری امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اس نام پہ اتفاق ہے امت کا. بدقسمتی یہ محافل ہتھے چڑھ گئیں پیشہ ور لوگوں کے. مولوی پیشہ ور، نعت خواں بھی پیشہ ور، یہ پیر جو صدارت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پیشہ ور، اور اسی طرح نقیب بھی پیشہ ور، اور کروانے والے بھی عموماً پیشہ ور ہی ہوتے ہیں، جس کے حاصل میں وہ مقاصد جو محافل کے ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے. تو ہمیں خاص طور پہ یہ توجہ کرنی ہوگی. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. تو ان محافل کو ہم نے مرتب کرنا ہے، منظم کرنا ہے، اور اس سے امت کو کھڑا کرنے کا کام لینا ہے. یہ ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے 10,000 کا مجمع کیوں اکٹھا نہیں کیا. یہ ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن. بس ہمارا کام ہے کہ سر نہ جوڑیں دل جوڑیں.
اور جب دل جڑتے چلے جائیں گے تو اقبال کہتا ہے آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، اور بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، پھر شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو محافل میلاد تو نئی نسل کو حضور کی دہلیز پہ لانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس کو ہم منظم کریں، علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا، کچھ ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنی محافل اپنی مجالس کو پیشہ وروں سے باہر صورت بچانا ہوگا۔ تھوڑے سائز پہ کر لیں، چھوٹے سائز پہ کر لیں، لیکن منظم کریں، مربوط کریں، وقت پہ شروع کریں اور وقت پہ ختم کریں۔ وہ مستحب اور وہ نفلی عبادت جو فرض کے ضیاع کا ذریعہ بنے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ اگر آپ ساری رات محفل نعت کرتے ہیں اور فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے تو یہ ذریعہ بن گیا، تو یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ اس لیے ہم وقت پہ شروع کریں، وقت پہ ختم کریں۔ لوگوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے، پکے نمازیوں نے تہجد کے وقت بھی اٹھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو ان کی کہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو دہلیز دی جائے رسول اللہ کی، اور پھر مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائے، اور جو پڑھتے تھے اگر ان کی بھی رہ گئی تو ہمیں ہماری طبیعت پہ بوجھ ہونا چاہیے کہ ہم نے محفل کروائی اور پکے نمازیوں کی بھی نماز رہ گئی، تو یہ ہماری طبیعت پہ بوجھ ہونا چاہیے۔ تو ہم اس انداز سے ان کو مرتب کریں، منظم کریں، ان کو ترتیب دیں کہ یہ تقویت دین کا سبب و ذریعہ بنے، عبادت میں اضافے کا سبب و ذریعہ بنے، ذوق و وجدان میں اضافے کا سبب و ذریعہ بنے، اور اس سے جو ہے وہ سینوں کے اندر حب رسول کی دولت بیدار پیدا ہو اور حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ اور یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اس وقت ہم نعرے لگا دینے سے عہدہ برا نہیں ہوتے ہیں، پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہارے پیغمبر کی توہین کرتی ہے، اور ہم ابھی تک جو ہے وہ اپنے نظم کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں اور اپنا طریقہ انداز نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو ہم نے پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور مربوط اور منظم ہو کر کے عالم کفر کی سازشوں کا جواب دینا ہے، اور ان میں سے چونکہ اس سازش کا مقصد سینے حب رسول سے خالی کرنے ہیں، اور ہم نے سینوں کے اندر حب رسول کا چراغ روشن کرنا ہے، تو اس کے لیے یقیناً ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ظاہر ملامتیں بھی سہنی پڑے گی، تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے کوشش کر کے اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو مرتب کرنا ہے، منظم کرنا ہے۔ یار نہ کوئی سریلا شخص ملے، کوئی ٹوٹے لہجے والا بھی ہو، لیکن زبان سے نہیں دل سے پڑھ رہا ہو۔ اسحد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اسحد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہے۔ کوئی پڑھے تو صحیح ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون دل سے بول رہا ہے، وہ شکستہ لہجہ بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی بڑا اچھا خطیب نہ ہو، کوئی ٹوٹے لفظ ہی بولتا ہو، لیکن جب بول رہا ہو تو لگ رہا ہو کہ یہ جو بول رہا ہے یہ خون جگر میں ڈھوب کے لفظ آ رہے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لفظ روح تک نہ اترے اور باطن میں اثر پذیری نہ کرے۔ وہ لازمی معنی میں اترتے ہیں اور اس میں روشنی ڈالتے ہیں، اور زندگی کے اندر ایک بھانکپن پیدا ہوتا ہے اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کام بہت صورت کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اس کو دیگر مقاصد اور رسول زر کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، ان محافل کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو کیلنڈر وغیرہ چھاپتے ہیں آپ، تو اس میں درود شریف بھی لکھتے ہیں، تو نیچے آپ اپنی جو ہے وہ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی تشہیر بھی کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تشہیر کے لیے درود کو ذریعہ بنایا۔ تو درود جب پڑھے تو درود ہی پڑھے، اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو اس انداز سے مرتب کریں، کسی طور پہ بھی ہمارا نفس ان کے اندر شامل نہ ہونے پائے۔ تو جب یہ کریں گے تو پھر دیکھنا، میرے حضور کا میرے شیخ کامل کا ایک ہی شعر ہے اس پر، تو آپ کہیں گے کہ وہ کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ پھر کوئی ضرورت نہیں کہ تو لاکھ مرتبہ پڑھے، ایک بار بھی کافی ہے۔
جو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوید کہ محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اقبال کہتا ہے پہلے آنا اس رنگ کے اندر تو پھر دیکھ کے اس کا چسکا کیا آتا ہے، اس کی لذت کیا نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، بصمیم قلب دعا ہے کہ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مستجاب فرمائے۔ میں نے جو چند باتیں، جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی، ان میں کہیں خلوص کی کوئی رمق موجود ہے تو مالک اس کو روحوں میں اتار دے اور باطن میں اتار دے، اور زندگی کی ایک ایک سانس ہمیں حضور کے نام لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا سا وقفہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، کتنی زندگی ہم کاٹ چکے ہیں، باقی نہ جانے کتنی سانسیں ہیں، تو یہ جو چند سانسیں اللہ کی امانت ہمارے پاس ہیں، ان کو حضور کے نام لگا دیں اور اٹھیں اور حضور کے لیے بیٹھیں تو حضور کے لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا